ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، فریقین کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزام۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بحرین، اردن، عمان، کویت اور قطر میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران کے مطابق امریکی فوجی اڈے ایران پر حملوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، لاجسٹک مراکز، ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارم، فضائی دفاعی نظام، راڈار سسٹم اور دیگر تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا استعمال۔ امریکی افواج کے ایران میں 140 سے زائد مقامات پر حملے، سینٹ کام نے حملوں کی تیسری لہر قرار دے دیا۔ امریکہ کے مطابق آبنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار بحری جہاز کو ایران نے نشانہ بنایا، جس کے جواب میں کارروائیاں کی۔ امریکہ کا حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کے 9 شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کر رہا، یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو چکا۔ امریکی فوجی کارروائیوں پر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے کہا، یا تو اپنے الفاظ پر قائم رہو یا پھر قیمت چکاؤ، اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ باقر کالیباف نے ٹویٹ میں امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی شق نمبر 5 کو بھی ہائی لائٹ کیا، جس میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کمرشل جہازوں کے گزرنے کے حوالے سے انتظامات کرے گا۔ پاکستان کا فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، مزید 3 خارجی ہلاک، جس کے بعد آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 جولائی سے اب تک 105 فارج کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات بھی ٹیچر بن گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر تعلیم کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن پر اجلاس۔ پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے ڈیجیٹل میکانزم کا جائزہ۔ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ لیسکو افسران کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم۔ تاریخ میں پہلی بار لیسکو افسران نے بھی عام شہریوں کی طرح اپنے بل ادا کیے۔ گریڈ 18 کے افسران کو سالانہ 6000 جبکہ گریڈ 19 کے افسران کو 8000 بجلی یونٹس مفت ملتے تھے۔ ان کے علاوہ گریڈ 20 کے افسران کو سالانہ 18000 مفت یونٹس کی سہولت حاصل تھی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ قطر کے امیری دیوان کی جانب سے وفات کی تصدیق۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 2013 میں شیخ حمد نے اقتدار اپنے صاحبزادے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو منتقل کر دیا تھا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم چل بسے، ان کی عمر 71 برس تھی۔ لنزے گراہم پاکستان مخالف سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھرپور حمایت کی۔ لنزے گراہم کی موت پر صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ نے ایک محب وطن کو کھو دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنے عظیم دوست سے محروم ہو گیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے 4 سیمی فائنلسٹ کا فیصلہ ہو گیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن اور 3 سابق چیمپئنز فرانس، اسپین اور انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب۔ انگلینڈ نے کوارٹر فائنل میں ناروے جبکہ ارجنٹائن نے سوئٹزرلینڈ کو ہرایا۔ پہلا سیمی فائنل بدھ کی رات 12 بجے فرانس اور اسپین کے مابین ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل 16 جولائی کو ارجنٹائن اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل 19 جولائی کو ہوگا۔